تو مال کو مقصد حیات بنانے والے لوگ یہ ہمیشہ ناکام رہے، اور دنیا بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ان لوگوں کا انجام جو ہے بہت ہی برا ہوا ہے، نہ ان کو گھر میں سکون، نہ باہر سکون، ہمیشہ ٹینشن، اور ان ٹینشنوں کی وجہ سے کئی ایک بیماریاں ان کو ان کے جسموں کے اندر آ گئیں، اور پھر ان بیماریوں پر وہ علاج میں جو ہے اپنا مال صرف کرتے رہے، تو دین تو پہلے ہی چلا گیا، دنیا بھی ان کی چلے گی، دنیا کا سکون بھی ان کا ختم ہو گیا، ان کی فیملی لائف بھی ختم ہو گئی، بچے نافرمان ہو گئے، وہ ان کے عیاشیوں کے لیے انہوں نے پیسے لٹائے، تو پھر وہ عیاش بن کر کسی اور راہ پہ نکل گئے، بیویاں بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئیں، کسی اور کی ہو گئیں، یہ سب یہ مال کا فتنہ تھا جس کے پیچھے وہ بھاگتے رہے، اور حالات ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم غور کریں، حالات پر نظر ڈالیں، تو یہ بڑے سے بڑے مالدار ان کی زندگیاں جو ہے اندرونی اندر کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بالکل یہ کھوکھلی لائف ہے، جو جو بظاہر دیکھنے کے دکھانے کے لیے بہت شاندار ان کی زندگی نظر آتی ہے، لیکن مال کے چکر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا جو ہے پھنسا لیے کہ ان کی زندگی حقیقت میں اندر سے کھوکھلی ہو گئی، جو در حقیقت ایک ناکام زندگی، اور قیامت میں تو جو ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر یہ مالدار کہے گا کہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہ میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا، اور جو ہے میری طاقت جو ہے وہ جو ہے مجھے آج جو ہلاک و برباد کرتی ہے۔ تو یہ اب وہاں پر جو مال کا حساب بھی اس کو دینا ہے، وہاں پر جو ہے اس مال کے ذریعے سے جو عذاب جو ہوگا وہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے کہ کس طرح مالداروں کو عذاب دیا جائے گا، تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔